شب بارات کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا شب بارات سے پچھلے دن روزہ رکھنے کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں، اور قرآن و حدیث میں شب بارات کی کیا حیثیت ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ یہی جانیں گے۔ ٹیک ورس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ القرآن سورہ خدان کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ کیا بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے؟ اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور قرآن میں اس رات کا نام بھی بتا دیا گیا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سیدنا اسامہ بن زید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال پروردگار کے پاس اٹھائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا عمل اس وقت جائے جب میں روزے سے ہوں۔ سنن نسائی 2361۔ بارہ شعبان کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ سنت شعبان کے پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا ہے۔ سنت ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا ہے۔ سنت شوال کے 6 روزے، 9 کے ساتھ 10 یا 11 محرم کے روزے، 9 ذی الحج کا روزہ، پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ بیان کردہ حدیث سے بھی 15 شعبان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ پتوں کے جھڑنے والی یا فیصلے والی رات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ سب ضعیف روایات ہیں۔ اس رات میں نوافل اور ان کی ثواب والی سب احادیث من گھڑت ہیں، اور جو کچھ ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ لائق رد ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جو کوئی ایسا عمل کرے جو دین سے بیگانہ عمل ہو تو وہ مردود ہوگا۔ اور صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام دین میں ایجاد کردہ نئی باتیں ہیں جنہیں بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے اس کے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اس میں کچھ بھی نیا پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور ہر قسم کی بدعات سے بچا کے رکھے، آمین۔ شب بارات کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف بھی آپ ملاحظہ کیجئے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا۔ شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے۔ برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی ہے، یا شیعوں کے تازیوں کا
توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی. اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں.